بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين إمام الأنبياء والمرسلين قائد الغر المحجلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم رب زدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد ألف مرة بعدد كل ذرة كل ما ذكره ذاكرون وكل ما غفل عن ذكره غافلون. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكة المقربين. وصل على جميع أصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين. وصل على جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. بزرگان محترم، عزیز بھائیو، دوستو، گزشتہ جمعہ ہماری بات شروع ہوئی تھی کہ رب ذوالجلال نے ہم کو جو ایمان عطا فرمایا ہے اور ہماری کامیابی کے لیے یہ دین اور شریعت عطا فرمائی ہے، اس کے اوپر عمل کرنا ہمارے لیے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ، بہت ہی زیادہ ضروری اور بہت ہی زیادہ فکر کی چیز کے ساتھ اپنی زندگی میں لانا ہے. اپنی زندگی میں بھی، گھر کے اندر ماحول بنا کر، گھر کے بچوں میں بھی، اور اللہ توفیق دے گھر سے باہر نکل کر محلے، شہر، بستی، پوری دنیا کے اندر کنتم خیر امۃ اخرجت للناس. یہ ایمان والا صرف اپنی ذات کے لیے عمل نہیں کرتا ہے، وہ صرف اپنی جنت بنانے کے لیے نہیں آیا ہے، بلکہ اللہ پاک نے اس کو ایک بہت بڑی ذمہ داری یہ بھی دی ہے، قوا انفسکم واہلیکم نارا. خود بھی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جنت میں لے جانے والے اعمال میں مشغول رہو، اور اپنی فکر کے ساتھ وہ اہلیکم، اپنے گھر والوں کی بھی فکر کرو، اور اس سے آگے بڑھ کر پوری امت کی فکر کرو. یہ میرے لیے اور آپ کے لیے بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. اور اپنا ایمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات عالی کی ذات کے ساتھ تعلق پیدا کر کے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کے ساتھ محبت اور آپ کے اتباع کا تعلق پیدا کر کے اتنا اسٹرانگ بنانا ہے، اتنا مضبوط بنانا ہے کہ اللہ کرے ہمارا ایمان کی کیفیت یہ ہو جائے کہ ہم دین کی کوئی بھی بات سنیں، شریعت کا کوئی بھی حکم، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی مبارک سنت کا تذکرہ ہمارے سامنے آ جائے، فوراً میں اور آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیں، محاسبہ کریں کہ قرآن پاک کی یہ آیت شریفہ ہے، قرآن پاک کا یہ حکم ہے، حدیث پاک کا یہ مضمون ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مبارک سنت ہے، اس کا تذکرہ ہو رہا ہے، ہوا ہے. میں اپنی زندگی کا جائزہ لوں کہ میری زندگی میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ حکم ہے یا نہیں ہے، میری زندگی میں میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مبارک سنت ہے یا نہیں ہے. اگر ہے تو الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ بے شک ہم غلام ہیں اللہ تعالیٰ کے، اور ہم غلام ہیں ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے. ہم غلامی کا حق ادا کر رہے ہیں، دوسروں کا فالو نہیں کر رہے ہیں، دوسروں کے طریقوں کو ہم اختیار نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہمارے لیے بس اللہ کے احکامات ہیں اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے. بس یہی میرے لیے دنیا کی بھی کامیابی کا ذریعہ ہے، اور یہی میرے لیے قبر آخرت کے تمام مسائل کا حل ہے. دنیا کے مسائل کا بھی حل اسی میں ہے، اور آخرت کے تمام مسائل کا حل اسی میں ہے. اس یقین کے ساتھ اور اس جذبے کے ساتھ اور اس فکر کے ساتھ اللہ کرے یہ باتیں ہمارے کانوں میں پڑیں، اور کانوں میں پڑھنے کے ساتھ ساتھ فوراً ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں
اور وہ عمل اور وہ سنت میری زندگی میں ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر نہیں ہے تو افسوس کریں۔ اگر اتفاق آج ہی پہلی مرتبہ سنا ہے، آج ہی تو نیت کر لیں کہ اللہ الحمدللہ آج ایک دین کی بات ملی ہے، آج ایک مبارک سنت کا تذکرہ ہوا ہے، آج پہلی مرتبہ سنی ہے، انشاءاللہ میں عمل کروں گا۔ ہمیشہ نیت عمل کی نیت سے سنیں، اور اگر اتفاق سے ایسا سنت ہے، ایسا حکم ہے، ایسی چیز ہے کہ اس کا تذکرہ پہلے سن چکا ہوں میں، اور میرے پہلے بار بار سن چکا ہوں اتفاق سے، لیکن ابھی تک میری زندگی میں وہ اہتمام کے ساتھ نہیں آیا، کبھی کر لیا، کبھی چھوڑ دیا، یا ابھی تک نہیں کیا، تو اس کے بعد انتہائی درجہ افسوس ہو، انتہائی درجہ ندامت ہو، اور انتہائی درجہ دل کے اندر قلق ہو کہ اللہ دنیا کا کوئی فائدہ ہوتا اور دنیا کی کوئی آفر کی چیز ہوتی تو کیا میں بیٹھا رہتا گھر میں؟ کوئی آفر سن کر میں گھر میں بیٹھا رہتا؟ آفر کی چیز ہوتی اور خاص کر میرے کام کی چیز ہوتی تو میں پتہ نہیں کیا ترتیب بناتا، اور کیا ترتیب بنا کر وہاں پہنچ کر اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا۔ ہم روزانہ جاب پر جا رہے ہیں، کام پر جا رہے کیوں جا رہے ہیں؟ حالانکہ کام پر جانا انسان کے لیے یقیناً مجاہدہ ہے، اپنے گھر کے آرام کو چھوڑنا ہے، راحت کو چھوڑنا ہے، وہاں جا کر ڈیوٹی دینا ہے 5 گھنٹے 6 گھنٹے 8 گھنٹے، اپنے آپ کو وہاں کھپانا ہے۔ بھئی کیوں کھپا رہے ہیں ہم؟ تو اسی لیے تاکہ دنیا کا کچھ نفع مل جائے۔ تو آج ہمارے سامنے دنیا کے نفع کی اتنی اہمیت ہے، اتنی اہمیت ہے، اتنی اہمیت ہے کہ ہم بڑے سے بڑے اپنے کام کو آگے پیچھے کر کے کوئی آفر ہوتا ہے تو وہاں پہنچ جاتے ہیں، بلکہ بار بار جو سنا کہ مانچسٹر تک چلے جاتے ہیں، تو وہاں آفر لگا ہوا ہے تو وہاں چلے جا رہے ہیں تاکہ دنیا کا یہ فائدہ حاصل ہو جائے، روزانہ کام پر جا رہے ہیں۔ تو اللہ کی قسم میرے دوست بزرگوں، میرے لیے آپ کے لیے بہت عبرت کی چیز ہے، اور بہت ہی عبرت کی چیز ہے کہ دنیا کے نفع کے لیے تو ہم مجاہدے کر رہے ہیں، دنیا کے نفع کے لیے، چاہے دن کے 4 بجے ہو کہ 5 بجے ہو کہ رات کے 11 بجے ہو کہ دن کے صبح کا ٹائم ہو، ایئرپورٹ جانا ہے تو چاہے 4 بجے ہو کہ 3 بجے ہو، سفر دنیا کا ہے، 3 بجے ایئرپورٹ ہے جانا ہے تو جائیں گے ہم، اور 3 بجے 4 بجے نماز ہے فجر کی تو وہاں ہمارے قدم نہیں اٹھ رہے ہیں، تو کیا بات ہے؟ دنیا کے سفر کی اتنی اہمیت کہ ہم 4 بجے ایئرپورٹ جا رہے ہیں، اور فجر کی جماعت کی ہمارے دلوں میں ابھی تک اتنی اہمیت پیدا نہیں ہوئی کہ گھر میں سو رہے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ یا آخر فرق کیوں ہو رہا ہے میری آپ کی زندگی میں کہ دنیا کے نفع کے لیے تو ہم 4 بجے اٹھ کر 12 بجے اٹھ کر کچھ بھی ہو جائیں گے اور جا رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کی کتنی اہمیت بیان کی، کتنی اہمیت بیان کی، کتنی اہمیت بیان کی، گھروں کو جلا دینے تک کا آپ نے ارادہ ظاہر فرمایا۔ فجر کی جماعت کی کتنی اہمیت بیان کی، عشاء کی نماز کی کتنی اہمیت بیان کی، میں نے کتنی سنی۔ آخر میں کیوں گھر میں سو رہا ہوں؟ میرے دل میں اب تک کیوں جذبہ پیدا نہیں ہو رہا ہے؟ میں سفر ہوتا ہے تو میں سفر کے لیے 4 بجے جا رہا ہوں، 3 بجے جا رہا ہوں، کام ہے رات نائٹ ڈیوٹی ہے تو نائٹ ڈیوٹی میں جا رہا ہوں، تو دنیا کے نفع کے لیے تو میں اپنے تمام آرام کو قربان کر رہا ہوں، کام کو آگے پیچھے کر رہا ہوں۔ آخر جماعت کی اہمیت میرے دل میں ابھی تک کیوں پیدا نہیں ہو رہی ہے؟ میں کیوں مسجد میں نہیں جا رہا ہوں؟ میں کیوں جماعت کی اہمیت کو سامنے رکھ کے گھر میں نماز پڑھ رہا ہوں؟ بلا عذر ہے، مجبوری ہے، بیماری ہے تو بات الگ ہے، لیکن کوئی عذر نہیں ہے پھر ہم گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو دوستو بولو کہ میرے لیے بہت زیادہ سوچنے کی چیز ہے، بہت زیادہ اپنے آپ کو زندگی میں ریورس کرنے کی ضرورت ہے کہ دین کی باتیں ہم سنتے رہے، جماعتوں کی اہمیت سنتے رہے، تکبیر اولیٰ کی فضیلت سنتے رہے، صف اول کی فضیلت سنتے رہے، سنتوں کی اہمیت سنتے رہے، لیکن ابھی تک میرا دل آمادہ نہیں ہو رہا ہے، عمل کے لیے میں تیار نہیں ہو رہا ہوں۔ آخر کیا نہ ہے، کیا بات ہے؟ والآخرۃ خیر وابقیٰ، حالانکہ آخرت کا نفع تو ہمیشہ رہنے والا ہے۔ مرنے کے بعد کے جو مسائل ہمارے لیے انتہائی فکر کی چیزیں ہیں، آخرت کا مسئلہ کوئی آسان نہیں ہے۔ قیامت کے دن حاضر ہونا، اللہ کے سامنے سوال جواب ہونے والا ہے، حساب دینا، یہ کوئی آسان چیزیں نہیں ہے۔ تو دنیا کی چیزوں کے لیے، دنیا کے نفع کے لیے میں بھی، میرے بچے بھی قربان ہو رہا ہے، کاریں استعمال کر رہے ہیں اور آگے پیچھے کر کے وہاں جا رہے ہیں، یہاں جا رہے ہیں، لیکن مسجد میں آنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ مسجد میں آنے کے لیے کوئی ترتیب ہم نہیں بنا رہے ہیں، گھر کے اندر کوئی مشورہ نہیں کر رہے کہ آج فجر کی جماعت ہے اور عشاء کی جماعت ہے، ہم کو آگے پیچھے کر کے کچھ بھی ہو، دعوت ہے، یہ ہے وہ، لیکن جماعت نہیں جانی چاہیے، جماعت مس ہونی چاہیے۔ کیوں بھائی؟ جماعت کی نماز کی اہمیت میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ تو دوستو بزرگو، ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں اور اپنے ایمان کو ٹٹولیں، اور اپنے ایمان کو ٹٹولنے کے بعد اپنے اندر یہ اسٹرانگ ایمان کی قوت پیدا کرنے کی کوشش کریں کہ میرا دل آمادہ ہو جائے کہ بس میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت، میرے اللہ کا ایک حکم سامنے آ گیا ہے، اذان اور منادی کی آواز حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح ہم سن رہے ہیں، ریسیور کے ذریعے آ رہا ہے، لیکن پھر بھی میں گھر میں بیٹھا ہوا ہوں، پھر بھی میں گھر سے اٹھ کر مسجد میں نہیں آ رہا ہوں۔ یہ میرے لیے اور آپ کے لیے دوستوں بہت سوچنے کی چیز ہے۔ گزشتہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث کا حوالہ چل رہا تھا، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے کہ ہم نے ہمارا حال دیکھا ہے، ہمارے صحابہ کا حال دیکھا ہے، وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا، کہ ہمارے اندر اگر کوئی بیمار ہوتا تھا اور وہ بیچارہ بیمار خود چل کر آنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، 2 آدمیوں کے سپورٹ پر چل کر آ رہا ہے، تب بھی ایسے بیمار کو مسجد میں لایا جاتا تھا، ایسے بیمار کو بھی
نہ بیمار کہہ رہا ہے کہ میں کیسا بیمار ہوں، تم اس کو اٹھا کے لے جا رہا ہو، نہ لانے والے اس کے اوپر اشکال کر رہا ہے، لانے والے بھی خوشی سے لا رہے ہیں، بیمار بھی خوشی سے آ رہا ہے۔ ایسی بیماری کی حالت کے اندر بھی ہم صحابہ کو دیکھتے تھے کہ مسجد میں آتے تھے، جماعت سے بس وہی پیچھے رہتے تھے جو کھلا منافق تھا، جو کھلا منافق تھا وہ پیچھے رہتے تھے جماعت میں، ان کو جماعت کی اہمیت نہیں تھی، ورنہ صحابہ کے قلوب کے اندر جماعت کی اتنی اہمیت تھی، چاہے عشاء ہو کہ چاہے فجر ہو کہ کوئی بھی نماز ہو، بیمار بھی مسجد میں آتے تھے۔ ابھی کل پرسوں ایک آدمی سے بات ہو رہی تھی ہماری کہ اللہ پاک نے ہم کو کار دی ہے، تو انہوں نے کہا میں مانچسٹر گیا تھا کسی کام کے لیے، میں نے کہا ماشاء اللہ کار آپ کو اللہ نے دی ہے، مانچسٹر تو آپ جا رہے ہیں، مانچسٹر تو جا رہے ہیں اور مسجد میں نہیں آ رہے ہیں، یہ کار اسی لیے ہے، کار اسی لیے آپ کو ہم کو اللہ نے دی ہے، پیر اسی لیے دیے ہیں، یہ گاڑی ہم کو اسی لیے دی ہے کہ ہم اپنی دنیا کی شاپنگ کے لیے، دنیا کے نفع کے لیے اس کو استعمال کریں، اور مسجد میں آنے کے لیے کار کو استعمال نہ کریں۔ مسجد میں آنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، اور مانچسٹر جانے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے، وہاں کے آفر تھا، وہاں پہ شاپنگ کرنا تھی، وہاں تک ہم جا رہے ہیں۔ تو اللہ کے دوستوں ہم فکر کریں، اللہ نے ہم کو نعمتیں دی ہیں، پیر دی ہے، کار دی ہے، یہ کار کیا ہم کو اس لیے دی ہے کہ ہم خالی شاپنگ کرتے رہیں اور کام پر جاتے ہیں، مسجد میں آنے کے لیے کار نہیں ہے ہمارے پاس، یہ کیا مسجد کے کام کے لیے کار نہیں ہے؟ دوستوں ہم فکر کریں، لہٰذا اللہ پاک نے جو نعمتیں دی ہیں، اللہ پاک نے جو وقت دیا ہے، جو صلاحیتیں دی ہیں، ان کو دین کے کاموں میں لگائیں، مسجدوں کے ساتھ تعلق پیدا کریں، اپنے بچوں کو بھی مسجد سے کانٹیکٹ کریں، گھروں میں نماز پڑھنے کی عادت جو بنی ہوئی ہے اس کو ختم کریں، اور 5 نمازیں مسجد میں آنے کی فکر کے ساتھ ادا کریں۔ عشاء ہو کے کتنی فضیلت ہیں اور کتنی اہمیتیں بیان کی۔ حضرات صحابہ کی زندگی کے اندر اطاعت کا مادہ کیسا تھا، عجیب و غریب مادہ تھا، ایک بات وہ سن لیتے تھے، سننے کے بعد فوراً اسی وقت عمل میں لاتے تھے۔ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کبھی کسی صحابی نے دیکھ لیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ناراض ہے کسی وجہ سے، تو ان کے لیے ناراضگی ذرا سا اعراض، سلام کیا آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا، بس ان کو فکر ہو جاتی تھی کہ میں روزانہ آتا تھا، سلام کرتا تھا، تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت کے ساتھ میرے سلام کا جواب دیتے تھے۔ آج میں آیا ہوں، ادھر سے سلام کر رہا ہوں، سلام کا جواب نہیں مل رہا ہے، ادھر سے سلام کر رہا ہوں، سلام کا جواب نہیں مل رہا ہے، اتنے پریشان کہ کیا بات ہے۔ ایک واقعہ آتا ہے ابو داؤد شریف کے اندر، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خرج فرآ قبۃ مشرفۃ، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ نکلے تھے، کسی کام سے نکلے ہوں گے، حضرات صحابہ کی کوئی جماعت بھی آپ کے ساتھ تھی۔ مدینہ منورہ کے اس زمانے کے اندر جو مکانات تھے، جو گھر تھے، چھوٹے چھوٹے تھے، بہت بڑی نہیں تھی، بلڈنگیں نہیں تھیں۔ اتفاق سے اس ایریے کے اندر ایک مکان ذرا بلند تھا، قبۃ مشرفۃ، ذرا بلند مکان تھا، اس کو دیکھا، فقال ما هذه، کہا کہ یہ کہاں سے آ گیا، یہ کس نے بنایا؟ قال له اصحابه هذه لفلان رجل من الانصار، تو جو ساتھی تھے حضرات صحابہ انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فلاں انصاری صحابی کا یہ گھر ہے، انصار مدینہ کے جو باشندے تھے ان کو انصاری کہا جاتا تھا، انصار مدینہ، ان کا یہ مکان ہے۔ بس آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ سن لیا، کچھ کہا نہیں، اس وقت کوئی بات نہیں فرمائی۔ قال فسکت وحملها فی نفسه، البتہ یہ واقعہ، یہ گھر آپ کے ذہن میں محفوظ رہ گیا، اور جن صحابی کا نام لیا گیا تھا وہ نام بھی آپ کو محفوظ ہو گیا۔ اب آگے فرماتے ہیں حتیٰ اذا جاء صاحبها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسلم علیہ فی الناس، اب وہی صحابی جن کا مکان تھا اور جن کے مکان کو دیکھ کر آپ نے تعجب کا اظہار کیا تھا، جو وہ صحابی مجلس میں تشریف لائے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے انہوں نے سلام کیا، آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ان کے سلام کا جواب نہیں دیا، جس محبت کے ساتھ اور جس مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیتے تھے جواب نہیں دیا، اعراض فرمایا۔ یسلم علیہ فی الناس اعرض عنہ صنع ذلك مرارا حتى عرف الرجل الغضب عنه، اس صحابی کو فکر ہوئی کہ کیا بات ہے، آج میرے سلام کو جواب نہیں دیا، پھر ادھر سے آئے، پھر دوبارہ سلام کیا، جواب نہیں ملا، پھر تیسرے مرتبہ آئے، پھر سلام کیا، صنع ذلك مرارا، چند مرتبہ انہوں نے سلام کیا مگر جواب نہیں ملا، اب بے چین ہو گئے، انداز ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض ہیں۔ حتیٰ عرف الرجل الغضب فیہ والاعراض عنہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اعراض فرما رہے ہیں۔ اب ان کو فکر پیدا ہوئی کیا بات مجھ سے ہوئی، ہماری طرح نہیں کہ چپ چاپ بیٹھ گئے، سلام کو جواب ملا نہیں ملا کچھ بھی نہیں۔ اب ان کو فکر پیدا ہوئی، اپنے ساتھیوں سے پوچھنا شروع کیا کیا بات ہے، آج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے جب حاضر ہوتا تھا سلام کرتا تھا بڑی محبت سے جواب ملتا تھا، آپ کے چہرے انور اپنی طرف متوجہ ہوتے ہوئے میں دیکھتا تھا، آج کیا بات ہے، ایسا لگتا ہے کہ آپ مجھ سے ناراض ہیں۔ فشکا ذلک الی اصحابہ فقال واللہ انی لانکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فرماتے ہیں کہ پہلے جو لطف اور پہلے محبت جو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھتا تھا، آج میں نے وہ محبت نہیں دیکھی، آج میں نے وہ توجہ محسوس نہیں کی، تو آخر کیا بات پیش آئی، مجھ سے کیا مسٹیک ہو گئی، مجھ سے کیا غلطی ہو گئی، اور فکر پیدا ہوئی۔
اب یہ حضرات صحابہ کا حال دیکھیے، اب فکر پیدا ہو کے تحقیق کرنا شروع کی، اپنے ساتھیوں سے پوچھا فشکا ذالکا، تو ساتھیوں نے کہا کہ ہم کو تو کچھ یاد نہیں ہے، معلوم تو نہیں، البتہ ایک واقعہ ہے، قالوا خرج فرأى قبتک، ہمیں ایک مرتبہ نکلے تھے اور اتفاق سے تمہارا جو مکان تھا، گھر ذرا بلندی سے بنا ہوا تھا، سب سے ممتاز، آپ کے مکان کو دیکھا تھا اور آپ نے پوچھا تھا کہ گھر کس کا ہے، بس ہم کو اتنا معلوم ہے۔ تو صحابی سمجھ گئے بس یہی وجہ ہے، غالباً آپ کے ناراض ہونے کی یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گھر کو دیکھا ہے، ذرا بلندی پر ہے، اندازہ ہوتا ہے کہ اسی میرے گھر کی بلندی کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ناراض ہیں۔ اب دیکھیے، اب حضرات صحابہ کے قلب کے اندر دنیا کی چیزوں کی قیمت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غضب اور ناراضگی کا حضرات صحابہ کو ذرا برابر برداشت نہیں ہوا کہ اللہ کے نبی صاحب مجھ سے ناراض کیوں ہے۔ چنانچہ یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گھر کو دیکھا تھا اور ان کو ذہن میں آیا کہ شاید یہی ناراضگی کی وجہ ہوگی، چنانچہ وہ گئے اور جانے کے بعد کیا کیا، فرجع الرجل الى قبته فهدمها حتى سواها بالارض، فرجع الرجل الى قبته فهدمها حتى سواها بالارض، گئے اور جانے کے بعد گھر کو توڑنا شروع کر دیا، توڑ کر بالکل ختم کر دیا، حتى سواها بالارض، کہ یہ گھر آج میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اعراض کا سبب بنا، اس گھر کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ذرا ناراض معلوم ہو رہا ہے۔ اب دیکھیں اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر، انشاءاللہ پہ آئندہ ذکر کیا جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا اللہ اکبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله۔
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الحمد لله الذي يسجد له ما في السماوات والأرضين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو رب العالمين، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطاهرين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر. قالوا: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض لم تقبل منه الصلاة التي صلى. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: من سره أن يلقى مسلما فليحافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله تعالى شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وإنهن أي الصلاة بالجماعة من سنن الهدى. ولو أنكم لو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف أي المنافق لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وما من رجل يتطهر فيحسن الوضوء ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة، ورفعه بها درجة، وحط عنه بها سيئة. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادي بين الرجلين حتى يقام في الصف. رواه مسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واركعوا مع الراكعين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم وملك بر رؤوف رحيم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته أجمعين.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي، وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وحمزة أسد الله وأسد رسوله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اللهم اغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم يا هادي يا رحيم اهدنا واهد أولادنا واهد شباننا واهد شيوخنا واهد نساءنا. يا هادي الأنام اهد الناس جميعا. اللهم وفقنا ووفق جميع أمة محمد صلى الله تعالى وسلم لما تحب وترضى. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، خاصة في فلسطين وغزة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم احفظهم من بين يديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بك أن يقتالوا من تحت أرجلهم. اللهم واقية كواقية الوليد، يا ذا الجلال والإكرام، يا حنان يا منان، يا أرحم الراحمين ارحمنا وارحم جميع أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. يا رب الضعفاء والمساكين احفظنا واحفظ جميع أمة محمد صلى الله تعالى وسلم. اللهم أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. اللهم يا ذا الجلال والإكرام انصرهم على عدوك وعدوهم، وأرنا مظاهر قدرتك فيهم يا ذا الجلال والإكرام. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم انصرنا من نصر دين اللهم انصر من نصر دين سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ولا تجعلنا معهم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأتم وأقوى وأكبر، والله خبير بما أصنع وما تصنعون. أيها المؤمنون اعتدلوا صفوفكم وسووا وسدوا الخلل. وجلدی صفحے درست مالے ہیں، آگے کی جگہ کو کمپلیٹ کریں. آگے کی صف میں جگہ ہوتے پیچھے کھڑا ہونا مکروہ ہے، نماز بہت ناقص ہو جاتی ہے. پیچھے والے جلدی آ جائیں، طرح رائٹ سائڈ جلدی آ جائیں، رائٹ سائڈ. آگے کی جگہ کو دیکھیں تو پر کر لیں. جو قدم صف کو پر کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، من وصلہ وصلہ اللہ، اللہ اس کو اپنی رحمت سے ملاتے ہیں. ملے تھا کندھے تو کندھا ملا، مل جائے. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام
فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحیم.
couple of minutes we'll take inshallah for important announcement. How many of us here, mashallah, have 3 meals a day? Some of us has more than 3, sometimes snacks, sometimes desserts, milkshakes and all sort of things. Just to serve our stomachs, just to please our souls. We'll either go out and eat, or we'll Uber it and we'll order it online. At times we'll go to our local town dessert bars or shops, or sometimes we'll travel out of town, Bradford, Manchester and other places, just to fulfill that desire, just to serve our stomachs. We have the enjoyment for a short period. After that, the food, whatever we have consumed, turns into energy or it turns into waste. Now we move on to next thing. This is how we spend our days and weeks. Then the time is going to come that we will leave this world. However, after that, what matters is not our physical body. What matters after that is our spiritual body. The way we are serving our stomachs, the way we are pleasing our hearts, like this, we need to also take care of our spiritual body. For that, Allah subhanahu wa ta'ala has given us many methods. One of them is a reminder, that we keep reminding ourselves how to maintain that spiritual body, how to maintain that strength, how to maintain that iman. Alhamdulillah, we have ta'aleem during the day, we have ta'aleem during the week, we have halqas during the week, we have other islahi gatherings on a weekly basis. Inshallah, from this Saturday, we'll have a bi-monthly tarbiyah program series. Tomorrow will be the first, inshallah, that will take place, where we invite everyone, all our brothers, young and old, where we gather, revive our iman, strengthen our iman, reflect on our purpose of our life, on the objectives of our life, reflect on the spiritual level and over strength level of our iman. Therefore, all the brothers are make important of this. Yes, the weather is warm, we'll have plans, we want to go out, but make the plan in such a way that we return back by 7 o'clock in order to be here for Asr Salah to take part in this program. Allah subhanahu wa ta'ala, inshallah, when we make these intentions, He will open the doors. So tomorrow after Asr Salah, Saturday the 21st of June, we have a program. Hazrat Mufti Ibrahim Baghas Sahib, who is one of the teachers and the graduates of Islamic Dawah Academy, inshallah, will be with us, delivering a very important reminder for all young and old. Inshallah, will be delivered in English. So therefore, all the brothers here take important note of this and make our plans in such a way that we are able to attend this program and all the other programs that will be taking place in order to strengthen our iman, preserve our iman, especially take care of our future generations. And everybody is in need of this. Every young and old is in need of this. Why? Because whilst we are here, we need to maintain that iman in order to leave this world with this iman. Therefore, brothers are kind of requested to make a note of this tomorrow after Asr Salah. And only for tomorrow, the Asr Salah will take place at 7:30. May Allah subhanahu wa ta'ala accept our efforts. May Allah subhanahu wa ta'ala preserve our iman and give us the ability to take part in of these weekly and daily gatherings and ta'aleem that take place in order to preserve our iman. Jazakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa alihi wa sallim. Allahumma anta as-salam wa minka as-salam. Tabarakta ya Jalal wal Ikram. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد من جدك. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. فاطر السماوات والارض انت ولينا في الدنيا والاخره توفنا مسلمين والحقنا بالشهداء والصالحين. اللهم اغفر لنا واغفر امه محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحمنا وارحم جميع امه محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اهدنا واهد جميع امه محمد صلى الله عليه وسلم. یا اللہ ہم تمام کی مغفرت فرما. یا اللہ اپنے ایمان عطا فرمایا ہے، اس ایمان کی حفاظت کی فکر عطا فرما. جو فکر ہو رہی ہے اس کو قبول فرما. یا اللہ جس لائن سے بھی فکر ہو رہی ہو، جماعت کی لائن سے، دعوت کی لائن سے، مدرسے میں تعلیم کی لائن سے اور مختلف جو پروگرام ہوتے ہیں اس کی لائن سے، یا اللہ کل بھی جو پروگرام ہونے والا ہے اس کو بے انتہا قبول فرما. ہمارے نوجوانوں کی یا اللہ ہدایت کا ذریعہ بنا. دین کے ساتھ، سنتوں کے ساتھ اور مسجدوں کے ساتھ کنیکشن اور تعلق پیدا ہونے کا ذریعہ بنا. اپنے ذات عالی کی محبت اور معرفت عطا فرما. اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور اتباع سنت کا جذبہ ہمارے اندر اور نوجوانوں کے اندر اور پوری امت کے اندر زندہ فرما. اے اللہ اپنے کرم سے اپنے رحمت دین کے جتنے بھی کام جہاں بھی ہو رہے ہیں تمام کو قبول فرما اور تمام کاموں کی برکت سے پوری امت کے اندر ہدایت کو عام اور تام فرما. یا اللہ مسجدوں کے آباد ہونے کا ذریعہ بنا، دین پر چلنے کا
طریقہ ہمارے لیے آسان فرما، اور جو بیمار ہے اللہ ان تمام کو شفا کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما۔ یا اللہ غازہ کے مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ ان کی نصرت فرما، یا اللہ اپنے کرم سے غیبی نصرت شامل حال فرما، یا اللہ غیبی نصرت شامل حال فرما، اپنے کرم کو اپنے رحمت کا معاملہ فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولحاضرنا ولغائبنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، واكتب اللهم الستر والسلامة والعافية علينا وعلى عبادك الحجاج والغداة والدعاة والفقراء والمساكين والعلماء والصالحين والمسافرين في برك وبحرك وجوفك من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔